لیکن اب پرابلم یہ ہو رہا ہے غلام صاحب، میں تھوڑا سا آئی پلے ڈیولز ایڈوکیٹ کہ پیپلز پارٹی جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جی قانون جو ہے وہ بالکل واضح ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی والے یہ کہنے میں حق بجانے میں ہوں گے کہ اگر احتساب ہونا ہے، اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو ہر باری پیپلز پارٹی کیوں نظر آتی ہے؟ آخر سپریم کورٹ میں آئی ایس آئی کا کیس جو ہے کب سے کھڑا ہوا ہے، اب لون ڈیفالٹرز ہیں ان سب کا نام نہیں آ رہا، گھوم پھر کے سارا جو نزلہ ہے وہ ایک شخص پہ گر رہا ہے، یہ ان کا موقف ہے، وہ پوچھ رہے ہیں سوال یہ نہیں، وہ اس حد تک میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان سارے کیسز کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے اور اس بات کو ان کو اپلیکیشن دے کے اٹھانا چاہیے، حکومت ہے، اٹارنی جنرل ان کا ہے۔ ایک بات فواد میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ پھر 2-3 بار آپ نے بات کہی، وہ کہی آپ نے صحیح کی، زمینی حقائق کی ہیں، لیکن فواد کب ہم نے ایک مہذب رویہ اختیار کرنا ہے اس ملک میں؟ آپ جوڈیشری سے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جج مت بیٹھے کیونکہ اس جج کا تعلق ہے اس آدمی کے ساتھ، he should recuse himself. Why doesn't government recuse itself? یا تو جھگڑا صاحب نے بالکل پیاری بات کہی، یا تو صدر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے سب ان افسر وزیروں صاحبانوں کو جن کے خلاف کیسز ہیں۔ اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے اور تو پارٹی کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ we recuse ourselves۔ ہم چونکہ بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم چونکہ اپنے صدر کے خلاف چٹھی نہیں لکھ سکتے، اس لیے ہم ہی عہدہ چھوڑتے ہیں، جو دوسری حکومت آئی وہ جو کرے اس کو کرنا چاہیے۔ آپ جوڈیشری سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہر روز آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اپلیکیشن دے کے فلاں جج میرا کیس مت سنے، فلاں بینچ میرا کیس مت سنے، کیونکہ آپ پریجوڈسڈ ہیں۔ تو یہاں بھی ہم یہ کہیں گے، حق بجانب ہوں گے، ایک مہذب قوم کے ناطے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ مہذب کو ہے نہیں، اسلام ہے، دین ہے، ہم بڑے تہذیب والے لوگ ہیں۔ دنیا میں آپ کو درجنے مثالیں دے دوں گا کہ جہاں گورنمنٹس نے کہا ہے کہ نہیں ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا، ہم استعفیٰ دیتے ہیں۔ یورپ میں ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے، ہندوستان جیسے ملک میں ہوتا ہے۔ خدا را کہیں کبھی تو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں فواد، آپ کی جنریشن سے ہمیں یہ توقع ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ایک مہذب رویے بھی کوئی اختیار کرنے چاہیے۔ ڈیولز ایڈوکیٹ میں بھی رہا ہوں، آج بھی شاید کل پھر بننا پڑے، لیکن ہم نے تو، ہماری جنریشن نے اس ملک میں تباہی مچائی۔ اب آپ کی جنریشن خدا رہا اس صفائی کو ذرا اس کو آگے لے کے بڑھیں ایک مہذب طریقے سے، and they should recuse themselves if they can't do it، اور سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے، جائیں، let the people decide۔ ٹھیک ہے، مجھے غلام صاحب ایک دو چیزیں میں اپنے جھگڑا صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں، ایک دو چیزیں کلیئر کر دیں، یہ وہ ہے ڈیٹیلز ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ آرگیومنٹ آج آیا ہے کہ جب تک ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ نہیں ہوتی اور اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو حکومت پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن شروع کرے۔ قانونی طور پر یہ درست موقف ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی غلامی صاحب، میں آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ہی غلط موقف ہے۔ انلیس دیکھیں، جب تک آپریشن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپیل کرتے ہیں یا ریویو کرتے ہیں تو آپ ساتھ اس کی ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، اس اپلیکیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹل دی ڈیسیژن، اس فیصلہ، اس مقدمے کے فیصلے تک سسپینڈ کیا جائے آپریشن آف دی آرڈر۔ یہ جو آرڈر آ گیا، آج تو نہیں آیا، مہینہ پہلے جو آیا تھا، جب تک وہ سسپینڈ نہ ہو تو دیٹ آرڈر از ان دا فیلڈ، بالکل کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں حیران ہوں، اتنے بڑے بڑے وکلاء ہیں، اچھے تکڑے وکلاء ہیں، وہ کچھ بحثیوں پہ کیوں اتر آئے ہیں؟ This is a very clear legal position۔ ان کو فوری طور پر کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا لیگل ہو گیا۔ اب جھگڑا صاحب، اس میں اس ساری صورتحال میں ظاہر بات ہے یہ ایک ایسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس ایک بات، ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ آج کوئی بھی حکومتی جو اہلکار ہے اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بیکاز شاید وہ ان کو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ وہ بات کریں تو کیا کریں۔ تو اس وقت ایوری بڈی از گون انڈر گراؤنڈ۔ نون لیگ کا بڑا کرٹیکل اس ٹائم رول ہوا ہے جھگڑا صاحب، کہ وہ اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کیا پوزیشن لیں گے۔ اگر آپ کی پارٹی نے کل ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی فوری طور پر حکومت عمل درآمد کرے، نہیں تو وہ ریزائن کرے، اگر ہارڈ لائن سٹینڈ لے لیا تو یہ صورتحال مزید ایک طرح کی برنک کی طرف جا سکتی ہے۔ کیا آپ پیپلز پارٹی کو کچھ روم ٹو مینوور دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ایک دم مطالبات شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارا جو موقف پہلے دن سے تھا آج بھی ہے، اور آج بھی ہم حکومت سے یہی توقع رکھتے ہیں، اور جس طرح گرانی صاحب نے بھی فرمایا کہ جی دیکھیں، ہم نے اگر اس سسٹم کو بچانا ہے اور ایک ڈیڈ لاک سے بچنا ہے
تو اس کے لیے تو بہترین راستہ یہی ہے اس وقت کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل ہم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، جماعت کی بات ہے، تو پھر بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ کہیں کہ جی سوری وی ہیو فیلڈ، اور ہم نکل رہے ہیں فیلڈ سے، اور آپ اب دوسرا راستہ جو ہے یقیناً جس کی ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نہ تو مطالبہ کرتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کا، نہ ہماری خواہش ہے، نہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک سچویشن ایسے آ جاتی ہے جس طرح یہ سچویشن آ چکی ہے اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز انوائڈبل ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر جمہوری طریقہ اور جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. یعنی آپ کا نعرہ یہ ہوگا کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، یہ نعرہ ہوگا اپنے؟ نہیں، یہ ہم نعرے کی بات نہیں لگائیں گے، ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ خدا را اگر اس سسٹم کو ہم نے بچانا ہے، یعنی دیکھیں جس طرح یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ پھر اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کسی فورس کو بھی پاکستان میں انڈر آرٹیکل 190 بلا سکتی ہے. وہ تو مسئلہ ہو جائے گا. جی میں کہنا چاہتا ہوں فاضل صاحب، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حکومت پھر خود اپنا یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے تو اس نظام کو بچانا ہے، اس آرٹیکل کی طرف حالات کو جانے نہیں دینا، اور اس کو اگر جانے نہیں دینا تو ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ وہ خود بیٹھ کے خود سوچ کے ہمارے بغیر. اچھا، ہمارے پاس ٹھیک ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ دونوں مہمانوں سے ایک کوئک سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر مختصر جواب دیں. گیلانی صاحب، آپ نے اتنا لمبا طویل عرصہ گزارا ہے پیپلز پارٹی میں، آپ اچھی طرح اس کو اندر باہر سے جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ if you look into your crystal ball، یہ تو آپ نے بتایا کہ کیا ہونا چاہیے، ہوگا کیا؟ ریئیکشن کیا ہوگا؟ پریڈکشن دیں مجھے. میں پریڈکشن میری یہی ہے، بدقسمتی سے کانفرنٹیشن یہ کریں گے. یہ اس وقت کے جو پیپلز پارٹی کے رہنما بنے پھرے ہیں، ان کو پیپلز پارٹی کا نہ مزاج کا علم ہے، نہ پیپلز پارٹی کی وہ جمہوری قدروں کا پاس ہے. جیسے جھگڑا صاحب نے کہا، میں بھی کہوں گا عوام کے پاس جائیں، گو ٹو دا پیپل. اگر آپ صحیح ہو، لوگ پھر ووٹ دیں گے آپ کو. وائی آر یو اسکیئرڈ؟ تم میں اگر چوری نہیں ہے، تم اگر جو لافڑے مارتے ہو کہ جی جھگڑا بھی زیادتی کر رہا ہے اور گیلانی بھی زیادتی کر رہا ہے، فواد بھی، آپ کے تو ویسے دشمن بنے، آپ سے مراد میڈیا کے. گو ٹو دا پیپل، آپ عوام کے پاس جائیں. عوام سے کیوں گھبراتے ہو؟ بٹ آپ کا خیال ہے کانفرنٹیشن؟ اور ایک میں بات آپ سے کہتا ہوں، ایک بات میں فواد ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. اس وقت ایک خوش قسمتی اس ملک کی ہے کہ اس وقت میاں صاحب اور اس کی جماعت بڑا رسپانسبل طریقے سے بہیو کر رہی ہے. ایک بہت بڑا ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر. میں جھگڑا صاحب 30 سیکنڈ میں صرف مجھے بتائیں آپ کی پریڈکشن کیا ہے، ہوگا کیا؟ دیکھیے جی، انفارچونیٹلی جو سچویشن نظر آ رہی ہے اور جو اس ججمنٹ سے پہلے جو کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈ اپنایا گیا، اس سے تو خدا نہ خواستہ جو ہے تو یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم پھر بھی بحیثیت ایک مثبت اپوزیشن، ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں گے. ابھی ہماری جماعت کی اس پہ میٹنگ نہیں ہوئی، میاں صاحب بھی باہر ہیں، تو جو بھی انشاءاللہ اجلاس بھی ہوگا اور جماعت کا پوائنٹ آف ویو آئے گا. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جماعت کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ ہم ان کو مل کے سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ اور امید ہے کہ اگر بچانا ہے تو اس طرح بچایا جا سکتا ہے. لیکن جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے خدا نہ خواستہ وہ ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے. بیٹر سینس پریویلز. اور یہ جو جس طرح ایک ڈیڈ لاک ہو رہا ہے یہ ختم ہو. افتخار گیلانی صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جو سینیریو پینٹ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ صورتحال بہت زیادہ یہ غیر یقینی اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور بہت ہی اہم فیصلوں کا وقت ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلے جلد ہوں گے، درست ہوں گے. بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو صدر کا مستقبل ایک بار پھر خطرے میں، اہلیت چیلنج ہو سکتی ہے، تو پھر آئینی تحفظ کس کام کا؟ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد.